بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 28 29 صرف 2 آیات جو ہیں انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے آج کا جو سب سے پہلی آیت 28 نمبر ہے اس کے اندر مشرکین کے نجس ہونے کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، اور پھر ان کی نجاست کس طریقے کی ہے، کس انداز کی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اسی ضمن میں ہمارے سامنے بات آئے گی کہ مسجد حرام میں اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا داخلہ جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اور پھر اسی طرح تیسرا مضمون ہے جو اگلی آیت میں آیت نمبر 29 میں آئے گا کہ اہل کتاب سے اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے، جیسے پچھلی آیات میں اللہ نے مشرکین سے قتال کا حکم دیا تھا۔ اور چوتھا جو آج کا مضمون ہے وہ یہ جو اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے اس کی اللہ رب العزت نے چند وجوہات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں آیت کے اندر، تو اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں آج۔ اور اپنے سب سے پہلے جو 2 مضامین ہیں جس میں مشرکین کی نجاست کی بات آئے گی اور مسجد حرام میں داخلے پر پابندی، تو آیات کو ان کی تلاوت اور ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، انما یہ انا اور ما کے ساتھ مل کر ایک لفظ ہے، جملہ ہے، یعنی کلمۃ الحصر بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں حقیقت اور انتہائی حقیقت کا معنی ہے کہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ المشرکون کہ سب مشرکین، نجسن وہ ناپاک ہیں، فلا تو نہ، یقربو وہ سب قریب جائیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا بعد میں، عامہم عام سال کو کہتے ہیں، ہم یعنی ان کے اس سال کے بعد، ھذا یہ والا، وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، یعنی تم سب ڈرو، عیلتن مفلسی سے، یعنی اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو، فسوفا تو سوفا ان قریب، یعنی جو مستقبل قریب کے معنی میں یہ چیز آتی ہے، یغنیکم وہ بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا تمہیں، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے تم کو ان قریب بے پرواہ کر دے گا، ان شاء ان اگر شاء اس نے چاہا، ان اللہ ان بے شک اللہ علیم وہ خوب جاننے والا ہے، حکیم وہ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک آیت نمبر 28 ہم نے وہ اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح انداز میں جو مشرکین ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نجس کہا ہے، اور اس حوالے سے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے نجسن، تو یہ اصل میں ایک مصدر ہے، جیسا کہ زمخشری رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک کیونکہ مصدر ہے، اور اس مصدر کا معنی کیا ہے، یعنی گندا، ناپاک اور پلید ہونا، کسی چیز کا گندا ہونا، ناپاک ہونا، تو اس کے لیے نجسن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی نجسن کا لفظ مشرکین کے لیے بولا ہے، گویا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ اصل میں نجاست کے مصدر ہیں، یہ نجاست کے منبع ہیں، اور اصل میں گندگی ہیں ہی یہی، سراسر نجس یہ لوگ، یعنی یہ عام نجاست کی بات نہیں بلکہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، بھرپور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کے حوالے سے جو نجاست کی بات کی ہے
تو اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نجاست کیا حصی یا بدنی نجاست ہے یا پھر یہ کوئی غیر حصی نجاست ہے، معنوی نجاست ہے. تو یہاں پر جو لفظ ہیں وہ ان سے مراد تو اور اصل جو مراد ہے وہ تو اصل میں جو حصی اور جو بلکہ معنوی نجاست ہے وہ مراد ہے یہاں پر. یعنی یہاں پر ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشرکین جو ہیں وہ اس طرح سے نجس ہیں کہ جیسے کوئی نجاست گندگی کسی چیز کو لگ جائے تو آپ تو ظاہر ہے اس چیز کو چھو نہیں سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر ان کو نجس کہا گیا ہے. کیونکہ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے اس شرک کی وجہ سے، یہ شرک اصل میں ایک نجاست کا سبب ہے، یہ اس کا مصدر ہے، منبع ہے کہ شرک کی وجہ سے مشرک کو اللہ نے نجس کہہ دیا. تو ان کے اپنے عقیدے، یہ مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے ان کے اعمال، ان کے اخلاق، یہ ان سب کے حوالے سے یہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ اخلاقی طور پر اور معنوی طور پر یہ گندے لوگ ہیں، یہ نجس اور ناپاک لوگ ہیں. ہاں یہاں پر بدن ناپاک ہونا جو ہے وہ ظاہراً وہ مراد نہیں ہے، اور اسی لیے اہل کتاب جو ہیں ان کی عورتوں سے اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کو بھی حلال کہا ہے، اور اگر وہ ان کا بدن بھی حرام اور یا کہہ لیں ناپاک ہوتا اس اعتبار سے تو پھر اس کی اجازت نہ ملتی. تو اس لیے اہل کتاب عورتوں سے اللہ نے نکاح کو اس کی اجازت دی ہے، انہیں لونڈی اور غلام بنا کر ان سے خدمت لینے کو جائز کہا ہے. اور یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزوں سے پانی پیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو نجاست ہے وہ حصی نجاست نہیں ہے بلکہ ایک معنوی نجاست ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کی دعوت کو قبول فرمایا. خیبر کے یہودیوں نے جب ان کو دعوت دی اس کو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ جو نجاست ہے وہ حصی نجاست نہیں ہے بلکہ معنوی نجاست ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کی گندگی ہے، یہ ان کے اعمال کی گندگی ہے، یہ ان کے اخلاق کی گندگی ہے. ورنہ حصی طور پر، جسمانی طور پر وہ اس انداز میں عمومی طور پر نجس نہیں ہوتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے جو مشرک ہیں یا اس وقت کے بھی مشرک کو اگر کہیں تو عمومی طور پر وہ بدنی طور پر یا حصی طور پر بھی نجس ہی رہتے ہیں. کیونکہ وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کبھی وہ استنجا نہیں کرتے ہیں، غسل جنابت نہیں کرتے ہیں، زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں، نہ کسی نجاست سے وہ اپنے آپ کو باز پرے رکھتے ہیں. جیسا کہ وہ خود جو ہے وہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو اللہ نے تو شراب کو بھی نجس کہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام گندگی والے کام وہ کرتے بھی ہیں، اس کو کھاتے پیتے بھی ہیں. اور اسی طرح زنا کرنا یہ بھی ایک گندا کام ہے اور یہ بھی ان کے اندر عام پایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی ہی طرح کی یہ جو بدنی نجاستیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہی ہیں. اس لیے کفار کو اسلام لانے پر عموماً یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ غسل کرے تاکہ وہ اپنی بدنی نجاستوں سے بھی وہ آزادی حاصل کر لے، اس سے بھی وہ پاک صاف ہو جائے. کیونکہ اسلام، کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے عقیدے کو درست کر کے وہ اپنی معنوی نجاست سے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو جسمانی نجاستیں بہت ساری جو اس نے خود اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں اور اس کی جو شریعت نے یا اس کے جو پہلے عمل ہیں، کردار ہیں، اس نے اس کو نہیں سکھایا ہے، اس کے اس شرک نے یا جو غیر اسلامی رویہ ہے اس نے اس کو یہ نہیں سکھایا تھا. تو لہٰذا اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے تو وہ اصل میں ایک نجس ماحول ہے، تو اس وجہ سے اس کو غسل کی تاکید کی جاتی ہے. ورنہ اصل میں یہاں پر جو مراد جو ہے وہ معنوی نجاست ہی ہے کہ اللہ نے کفار کو نجس کہا ہے کہ وہ معنوی اعتبار سے، وہ اپنے روح کے اعتبار سے، اپنے ایسنس کے اعتبار سے وہ نجس ہیں، کیونکہ ان کے عقائد گندے ہیں، ان کے اعمال برے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ نے فرمایا ان کی یہ ایک وجہ بیان کر کے، کیونکہ وہ نجس ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناپاک قرار دے کر آئندہ کے لیے مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا. اب غور کیجئے، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اس کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں، بلکہ یقربو کا یہاں پر لفظ ہے جس سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنا ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یعنی جب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہیں کرے گا، سورہ توبہ کی پہلے ہی رکوع کے اندر ہم یہ آیتیں پڑھائے ہیں. اور اس طرح قریب آنے سے ممانعت کا صاف مطلب یہ بھی ہے کہ غیر مسلم کا پورے حرم مکہ میں داخلہ منع ہے.
کہ وہ حرم مکہ یا حرم مدنی وغیرہ جو ہے ان کے اندر، اور خصوصاً یہاں پر مسجد الحرام کی بات کی جا رہی ہے، تو مسجد حرام میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرما دیا کہ آج یا اس سال کے بعد وہ بالکل بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا نجس ہونا ہے۔ اور ان کے قریب نہ آنے سے علماء نے یہ مراد لیا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کے قرب کے اندر سے یہ نقطہ نکلا ہے کہ یہ صرف مسجد حرام نہیں بلکہ اس کا جو قریب کا ارد گرد ماحول ہے، اس کا جو شہر ہے، یہ جو مکہ ہے، اس مکہ کے اندر بھی ان کا داخلہ منع ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اہم یہاں پر ایک بات ہم ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس سال کے بعد ہماری اس مسجد میں ذمی اور ان کے خادم کے سوا کوئی نہ آئے، یعنی یہ انہوں نے حدیث روایت کی۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہمارے اس سال کے بعد اہل کتاب اور ان کے خادموں کے سوا کوئی داخل نہ ہو۔ تو اصل میں یہ دونوں ہی جن کے اندر یہ بات چیت آ رہی ہے کہ اس مسجد میں وہ ذمی اور خادم کے علاوہ کوئی نہ آئے، یا پھر اہل کتاب کے علاوہ یا ان کے خادموں کے سوا کوئی داخل نہ ہو، تو یہ دونوں ہی حدیثیں جو ہیں وہ روایت سے ثابت، یعنی روایات تو آئی ہیں لیکن ان کی اسناد جو ہیں ضعیف ہیں، اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہیں۔ یعنی ان کے اندر جو ہمیں حکم مل رہا ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جناب اس کے اندر ذمی جا سکتے ہیں، خادم جا سکتے ہیں، اہل کتاب جا سکتے ہیں، صرف کچھ چند مشرکوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں یہ احادیث ہی ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے جو اللہ رب العزت نے حکم یہاں پر واضح طور پر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کا مشرک، چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ خادم کے اعتبار سے آ رہا ہو، وہ اہل کتاب میں سے مشرک ہو یا ان کے خادم ہوں، یہ ہر ایک کے لیے اصل میں اس سال کے بعد، یعنی جب یہ 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے داخلہ ممنوع فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جن میں اس طرح کی بات آئی ہے یہ ضعیف ہے اور اس کے اعتبار سے بات چیت نہیں ہوگی۔ لہٰذا کسی بھی غیر مسلم کو حرم مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ عام بات سمجھ لیں یہ ساری بحث کے بعد کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی آخری وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب ہی سے نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود و نصارہ کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ تو مسجد حرام، اس کے سوا کیا دوسری مساجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے ان کے اوپر داخلے کی پابندی لگائی ہے، تو کیا یہ جو غیر مسلم ہیں، کیا جو یہ مشرک ہیں، یہ مسجد حرام کے بعد یہ دوسری جو مساجدیں ہماری محلے کی مسجدیں ہیں، کیا ان میں یا اسی طرح مسجد نبوی ہیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں دوسری مساجد میں وہ داخل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکوں کو اپنی مسجد میں آنے کی اجازت دی، یعنی مسجد نبوی کے اندر بعض مشرکوں کو آنے کی اجازت ملی، اور ان میں وہ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ جن کو ستون کے ساتھ باندھے رکھا گیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس واقعے سے اور ایسے دیگر واقعات سے کہ مشرکوں کو مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں وہ مصلحت کے تحت وہ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جسمانی طور پر یعنی وہ گندے نہیں ہیں، اور اللہ نے یہ جو حکم کہ اس مسجد کے قریب بھی نہ جائیں، یہ صرف اللہ رب العزت نے اس مسجد حرام کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہاں دوسرا عمومی طور پر عام جو دیگر مساجد ہیں ان کے اندر وہ جا سکتے ہیں، اور دیگر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیث وہ بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکالنے کی بات کی، تو اس اعتبار سے یا حرمین کے اعتبار سے یقیناً ان مشرکین اور کفار کو ان دونوں حرمین کے اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دیگر مساجد کی اگر بات کی جائے تو آج اس کے اوپر یہی حکم ہے کہ دیگر مساجد کے اندر تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن ان دو حرمین کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، یعنی آپ اگر اس کے اندر کچھ کانسیکوینسز ہیں، یعنی اگر ان مشرکوں کو مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ مشرک جو تھے وہ مسجد حرام میں آ کر طواف بھی کیا کرتے تھے، اور کیسے طواف کرتے تھے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ وہ ننگے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجا کر
اس مسجد الحرام کی جو ہے اس کا جو ڈیکورم ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کو پامال کرتے تھے اور اس انداز میں مسجد حرام کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کے اوپر پابندی لگاؤ گے تو تمہارے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ جناب اس سے تو مفلسی ہوگی، یعنی وہ آتے تھے تو کتنے لوگ جو نئے وزٹرز ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے آئیں گے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے ایک اس کے اندر لاس آئے گا۔ آپ کو مفلسی کا ڈر اگر پیدا ہو رہا ہے آپ کے دل کے اندر، اگر تم ڈرو کہ تم مفلسی آپ تمہارے اندر آ جائے گی، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو جو ان کی وجہ سے مفلسی کا جو تمہیں ڈر پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس کے ایسے ایسے اپنے فضل سے ایسے راستے نکال دے گا، تمہیں ان سے بے پرواہ کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کر دیا ہے اور یہ الفاظ ارشاد فرما دیے ہیں فسوفا، یعنی عن قریب، اس میں کوئی وقت نہیں لگنے والا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے ہے یہ سارے حالات کہ آج اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مشرک آج نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر دور دراز سے، کوئی بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی کوشش سے وہ کوشش کرتا ہے اس مکہ کے اس گھر کی زیارت کرے اور حج اور عمرے کے لیے یہاں پر حاضری دیتا ہے۔ تو آج تو یہ حال ہے کہ 40-50 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہیں وہ حاجی ہر سال یہاں پر حج کے لیے آتے ہیں، اور بلکہ اس تعداد کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اب جو ہے جو مکہ یا سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے، آج کی جو عرب کی گورنمنٹ، وہ اس کے لیے نئے نئے انتظامات کرتی رہتی ہے، اور اس کے اندر توسیع اور مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کر دکھایا ہے۔ آج یہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ جو بات کی ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ ایک جو معجزہ اور یہ اللہ رب العزت کا جو مستقبل کے بارے میں فیصلہ تھا، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ان کو بے پرواہ کر دیا ہے کہ پیسے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا مال دولت، اور اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس دنیاوی مال و دولت سے، اور وہ جو پرواہیں تھیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یعنی جس سے یہ ڈرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈر تمہارے اندر سے چلا جائے گا۔ اور آج یقیناً ایسا کوئی ڈر موجود نہیں ہے اس سرزمین کے اعتبار سے کہ اس کے اوپر مشرکوں کو کیونکہ داخلہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی اکنامیکل جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے فضل سے، اپنے فضل، خاص فضل سے دیا ہے، جس کی یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہ اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھی یہ تیل کے کنویں جو ہے نکال دی ہیں، یہ اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ اللہ چاہتا تو نہ نکالتا، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے، اور جس کے بارے میں اللہ فرمایا ان اللہ علیم الحکیم، کہ بے شک اللہ رب العزت علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ رب العزت جس کام کا حکم دے، اگر انسان کو اس میں خوف بھی محسوس ہوتا ہو ظاہری طور پر، تو اس کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی حکمت کے تحت اس کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اس کے علم کے اندر جو ہے ہر چیز جو ہے اس کا احاطے کے اندر ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے احکامات کو بغیر کسی خوف کے، بغیر اگر مگر چوں چراں کیے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ اللہ انشاءاللہ یہ تمہیں عن قریب غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا۔ اور اس حوالے سے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ جو انشاءاللہ، انشاء ہے، یہاں پر ایک تو یہ اس میں دو چیزیں دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ لکھتے کیسے، تو یہاں پر دیکھیے ان علیحدہ لکھا ہے اور شاء یہ علیحدہ لکھا ہے۔ ہمارے کیونکہ بہت سے جو بھائی ہیں یا ہم لوگ حتیٰ کہ یعنی جب علم نہیں تھا تو ایسے ہی لوگ لکھتے تھے، انشاء کو اکٹھا لکھتے ہیں، جبکہ اس کا معنی بالکل مختلف ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا ہوا کرتا ہے، جبکہ یہاں پر انشاء اگر علیحدہ لکھیں تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر اس نے چاہا۔ تو لہٰذا یہ ان علیحدہ لکھا جائے گا، جب بھی آپ انشاءاللہ لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھیں گے۔ تو یہ ایک بات تو اس میں یہ آ گئی۔ اچھا، دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بطور شرط نہیں کہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، بلکہ کیونکہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں فضل سے، اپنے فضل سے نواز دے گا، تو لہٰذا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ بات کو پختہ کرنے کا ایک انداز ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بات اور پختہ ہو، اور کیونکہ ہر معاملہ اللہ ہی کی مشیت پر موقوف ہے، تو جب اللہ خود فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ خود یہ کہنے والا ہے کہ تمہیں عنقریب اللہ بے پرواہ کر دے گا، تو یقیناً اللہ بے پرواہ کر دے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ نے یقیناً ایسا کر دیا اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 آتی ہے، اللہ فرماتا ہے قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ قاتلو، تم سب قتال کرو، تم سب لڑو، جہاد کرو۔ اور یہاں پر یہ قتال والا جہاد یعنی تلوار کے ذریعے اور اسلحے کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے وہ مراد ہے۔ الذین، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، جو نہیں وہ سب ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ ہی بالیوم الآخر، نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون اور نہ ہی وہ سب حرام سمجھتے ہیں ما حرم اللہ، جسے حرام ٹھہرایا ہے اللہ رب العزت نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہ وہ سب اختیار کرتے ہیں دین الحق کی، حق والے دین کو، دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پوری یہ بات چیت کہ تم ان سے لڑو، کن سے؟ اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ یعطو وہ سب دیں الجزیہ جزیہ کو، عن یدن اپنے ہاتھ سے، وہم اور وہ صاغرون سب ذلیل ہوں۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جیسے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین کے اعتبار سے حکم فرمایا تھا کہ تم ان سے قتال کرو، تم ان سے لڑائی کرو سورۃ توبہ کے شروع میں، تو اس کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اہل کتاب سے کیوں قتال کیا جائے، اللہ نے اس کی 4 وجہیں یہاں پر اس آیت میں بیان کی ہیں۔ اور سب سے پہلی کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، دوسری ولا بالیوم الآخر، اور اسی طرح ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اسی طرح ولا یدینون دین الحق کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 4 وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ تم ان اہل کتاب سے بھی قتال کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے صرف مشرکوں سے قتال کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مشرکین مکہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو کائنات کے اندر جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں سب کے ساتھ جو ہے اس کلمے کے اعلاء کلمہ، اس کلمے کی بلندی، اس کلمے کے کو لاگو کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں اس کو لے کر آنا، اس کے لیے اور تمام جو کفر ہیں ہر طرح کے کفر کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مشرکین بھی شامل ہیں اور اہل کتاب بھی شامل ہیں۔ اور اہل کتاب آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ وہ مخاطب ہوا کرتے ہیں جب بھی قرآن مجید میں اہل الکتاب کہا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی 4 وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ کیا بیان کی؟ لا یؤمنون باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ تو ہے نہیں، بلکہ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے، وہ تو اس کے اندر بس شرک کرتے تھے، ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اور اہل کتاب یہ بھی قرآن مجید کو، یہ بھی اپنے یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے اوپر ایمان تو ان کا بھی تھا، اللہ کی کتابیں ان کے پاس بھی آئی تھیں، رسول بھی آئے تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے لا یؤمنون باللہ، وہ سب اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بڑا ہی اہم نقطہ، اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اوپر ایمان جب تک ویسے نہ لایا جائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اس طریقے سے ایمان نہ لایا جائے جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس شریعت مطہرہ کے ذریعے سے، اس قرآن کریم اور سنت کے ذریعے سے ہم تک ایمان کی وضاحت فرمائی ہے، جب تک کوئی شخص ویسا ایمان نہیں لاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک قرآن مجید کی ایک جگہ پر تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ جب تک اس طرح ایمان نہیں لاتے جیسے اے صحابہ کرام آپ ایمان لائے ہیں، یعنی ان کی طرح جب تک ایمان نہیں لاتا ہے تو اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی انسان چاہے دعویٰ کرتا رہے، چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہیں جب تک اس طرح سے ایمان نہ لائیں جو درست طریقہ ہے، اس طرح سے ایمان نہ لائیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ویسے ایمان نہ لا کر دکھائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایمان لا کر دکھایا۔ تو لہٰذا یہ ایمان کے اوپر اصل میں نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان کے بجائے اللہ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ اگلی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیلا۔ تو یہ یہودیوں نے تو کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہہ بیٹھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو یہ دیکھیے یہ کیسی اللہ کی توہین والا عقیدہ ہے۔ تو جن لوگوں کے اس طرح کے عقائد ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھیں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا سمجھیں، اللہ کے نور کا حصہ سمجھیں، یا بعض تو لوگ محبت کے اندر اس طرح عشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میم کا پردہ ڈال کے احد جو ہے وہ احمد بن کے آ گئے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عقائد کے اندر شدید سنگین خلاف ورزیاں ہیں، اور یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جیسا ایمان اللہ کو منظور ہے، جیسا ایمان اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان قابل قبول تب تک ہوگا جب تک کہ انسان اس طرح سے ایمان نہ لائے، جب تک اللہ اور اس کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، صحابہ کرام کا جو اس کے اوپر ایمان جیسا ہمارے سامنے ظاہر ہے اس کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں لاتا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ نہیں صرف کہنا چاہیے کہ ہم جناب لا الہ پڑھ لیا اوکے، نہیں، بلکہ عقیدے کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے۔ عقیدے کے اندر جو مضمرات ہیں، جو بھی چیزیں اس عقیدے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر باریک چیزیں، اس کی فروعات ان کو سمجھیں، اور اس کے اندر اگر انسان کے عقیدے کے اندر کوئی بھی شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور بالکل عقیدہ جو ہے صاف ستھرا نکھرا ہوا عقیدہ، تو وہ اصل میں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمنون باللہ، حالانکہ وہ ظاہراً اللہ کو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم یہاں پر نکتہ تھا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ولا بالیوم الآخر، اور وہ جو ہے آخرت پہ بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب غور کیجیے، حالانکہ آخرت پہ بھی وہ ایمان تو لاتے تھے، آخرت کا کنسیپٹ ان کے اندر موجود ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب ان کے آخرت کے اوپر ان کے ایمان کو بھی اسی طرح اللہ نے کل عدم قرار دیا ہے، اس کو بھی نہیں مانا ہے، اور جس طرح اللہ نے اللہ کے اوپر ایمان کو قبول نہیں کیا ان کے ایمان کو، کیونکہ ایک تو وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو آپ کے بتلانے کے مطابق وہ ایمان نہ ہو، جو ایمان جو ہے آخرت کا ایمان یا اللہ کے اوپر ایمان جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے تمام اعمال بد کے باوجود وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اور یعنی دوسری ان کی یوم آخرت کے اوپر ایمان نہ لانے کی ایک دوسری دلیل یہ ہے، جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ آخرت کے اندر تو یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت کھرے اور کھوٹے کو پرکھے گا، اور اعمال کو دیکھا جائے گا، ایمان کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے تو پہلے ہی کہہ لیں گے نا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مل مار لی، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے، یا یہودی یا پھر نصارہ۔ تو یہ ایمان کیسا ہے آخرت کے اوپر ایمان؟ اور پھر اسی طرح عیسائیوں نے انہوں نے اپنا یہ ایک نظریہ گھڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ وہ اب صلیب کے اوپر چڑھ کر وہ جو ہے وہ دے چکے ہیں، لہٰذا اب ہم جو مرضی کرتے پھریں اور اس سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو شخص ایسے عقائد رکھے، اس طرح کے اعمال اس کے ہوں، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ایسے اعمال کرے گا کہ جس میں وہ بچے، جس میں وہ لوگوں کا خیال کرے، جس میں وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، جب اس کو پہلے ہی پتا ہو کہ جناب میرے تو سارے گناہ ہی بخشے گئے ہیں، تو چاہے قتل کرتا پھرے، چاہے جھوٹ بولتا پھرے، وہ سارا کچھ کرے۔ تو کوئی بھی سلیم العقل انسان ایسے یوم آخرت کو یوم جزا وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا بالیوم الآخر، یہ جو اہل کتاب ہے ان کا آخرت پہ بھی کوئی ایمان نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو اب بعض مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں اسی طرح کے ایمان والے ہیں، وہ بھی اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بے فکر ہو چکے ہیں، جیسے کہ عیسائی بے فکر ہو چکے ہیں، جیسے یہودی بے فکر ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں شخص جو ہیں، فلاں بزرگ، وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے اور ہمیں جناب گزارتے جائیں گے، پکڑ پکڑ کے گزار دیں گے، اور جناب اللہ کا دھیان ادھر لگا دیں گے اور پیچھے سے لوگوں کو گزار دیں گے۔ ایسے قصے کہانیاں بنائی رکھی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اصل میں انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں خصوصاً ایسی جو ہے ہمیں نصیحتیں فرمائی تھی کہ تم ان کی پیروی نہ کرنا، لیکن آج مسلمان انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ویسے ہی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کی تیسری صفت بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ اس چیز کو حرام نہیں گردانتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ اور رسول حرام کہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ پہلے سمجھ لیں، وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے ما حرم اللہ، جو اللہ حرام ٹھہرائے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جس کو حرام ٹھہرایا۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ بھی حرام ٹھہراتا ہے اور اس کا رسول بھی حرام ٹھہراتا ہے۔ تو آج کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو ہم خود جانتے ہیں
کہ جن لوگوں کے اتنے گندے اور برے عقیدے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو حرام ٹھہرائے گا، جو قرآن میں ہمیں حرام ملے گا صرف اس کو حرام مانیں گے، اللہ کے نبی وہ حرام ٹھہرا نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت سے یا احادیث سے ہمیں حرام نہیں ملتا ہے، جبکہ یہ قرآن مجید کی آیت کا یہ ٹکڑا اس بات کی وضاحت دے رہا ہے، اس بات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ حرام ٹھہرائے اور جس کو اس کا رسول حرام ٹھہرائیں، لہٰذا یہ حرمت اللہ رب العزت نے ہی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرام ٹھہرائیں، اور بہت سے ایسے رشتے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بات چیت کر چکے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے حرام ٹھہرائے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام ٹھہرایا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں کی ہے، تو لہٰذا یہ جو حرام ہوگا یہ وہ ہوگا جس کو اللہ حرام ٹھہرائے، اور وہ بھی جس کو اللہ کے رسول حرام ٹھہرائیں۔ اور خیر یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ یہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام ٹھہرانا ہے اس کو تو چھوڑیں، وہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اصل میں ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی حرام کردہ کو حرام سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی کتاب تورات میں مذکور حرام چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے ان کی کتاب کے اندر بھی اسی طرح عورتوں کا سروں کو ننگا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، بہت سی ایسی چیزیں حرام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا شروع کر دیا، اس کو حرام کو حلال ٹھہرا لیا، رشوت اور حرام کھانا اختیار کر رکھا ہے، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی یہ ان کا رویہ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 161 میں بیان فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں اور ان لوگوں کے مال کو کھانا اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے ان کا کہ اللہ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لینا، وہ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر کیسے کیسے اسی طرح ہیلے بہانے اور جناب وہ بہت سے عذر اپنی طرف سے کہ جناب کیا کریں جی، آج کل جب تک حرام کا ساتھ نہ لیں تو کاروبار ہی نہیں چلتا ہے، اور اگر سود پہ قرضہ نہ لیں تو جناب یہ ہم گھر ہی نہیں بنا سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی ایسے ایسے بہانے بنا لیے ہیں۔ یہ سب اصل میں یہود و نصارہ کی پیروی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، ان پر لعنت کا سبب اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر انہی وجوہات کی بنا پر۔ اور اسی طرح نصرانیوں نے ایک نیا دین، یعنی جس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ نے تو اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، اس کو نکال لیا، اس کو گھڑ لیا خود ہی۔ اللہ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ انہوں نے رحبانیت کو بھی بنا لیا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا ہے، اور انہوں نے خود اس کی ابتداء کی ہے۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے تو اس کو ان کے اوپر نازل نہیں کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے میں نے تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر کہاں سے لے آئے؟ تو اب تو یہود و نصارہ نے، اب غور کیجیے، پہلے تو یہ اس طرح کی باتیں تھیں، یہ دین کے اندر حلال و حرام کی باتیں تھیں، اب تو یہود و نصارہ نے جو مروت اور انسانیت اور جو ہیومینٹی ہوتی ہے اس کی ہر حد کو پار کر دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ، ان کا حال کیا ہے، ان میں انسیسٹ جو ہے وہ عام ہے، زنا وہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ قوم لوط کے عمل اور بے شمار خلاف فطرت کاموں کو انہوں نے آج جو ہے آزادی فکر کا نام دے دیا ہے کہ جناب میرا جسم میری مرضی، اور اسی طرح شخصی آزادی کے نام پر یہ سب کچھ آج انہوں نے جو حرام تھا اس کو حلال قرار دے دیا ہے، جن کے اوپر قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں ان کو اپنے اوپر حرام حلال قرار دے دیا ہے، اور تمام دنیا کو زور زبردستی وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی اس کو سمجھیں، ایسے ہی سمجھیں، اور آپ بھی اپنے ملکوں میں اس کو اسی طریقے سے قوانین بنائیں، اس کی جد و جہد وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ آگے چوتھی جو صفت اللہ نے ان کی بیان کی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو، وہ یہ ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، کہ وہ دین حق قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کے انبیاء کے صریح احکامات موجود ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کی بے شمار جو ہیں صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، نام تک موجود ہے، اس کے باوجود اس اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چار جو ہیں ان کی خصوصیات یا ان کی صفات اللہ نے بیان کی، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کے اوپر جیسے لانے کا حق ہے، وہ یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے جیسے لانے کا حق ہے، اور وہ اللہ کے حرام یعنی وہ حرام سمجھتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنے لیے حرام حلال کر لیا انہوں نے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا اس کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ ولا يدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چار صفتیں اللہ نے ان کی بیان کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے، یعنی انہوں نے اس حوالے سے اس کا پس منظر بتایا کہ یہ بھی اصل میں 9 ہجری کی بات ہے کہ جس میں اللہ نے یہ احکامات اتارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، یعنی اس حکم کے اوپر کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے تم قتال کرو، تو اللہ کے نبی پھر بیٹھے نہیں رہے ہیں، بلکہ 9 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملتے ہی جہاد کی تیاری کی ہے، لوگوں کو اس کے لیے دعوت دی ہے، مدینہ کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جہاد کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30,000 مجاہد لے کر اللہ کے نبی روانہ ہوئے، یہی اہل روم کے خلاف نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا رخ کیا اور تبوک تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، اور تقریباً 20 دن، یعنی یہاں پر یہ متوقع تھا لیکن 20 دن وہاں پر ٹھہرے، مگر رومی وہ سامنے نہیں آئے، اور آپ اس علاقے کے لوگوں سے معاہدے کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ ایک خلاصہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین جو ہیں ابوبکر و عمر اور عثمان و علی، یہ، اور اسی طرح بنو امیہ ہے، اسی طرح بنو عباس ہے، ان سب کے اور دوسرے خلفاء ان کے زمانوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ روم کے اوپر جو ہے ان کے علاقوں کو فتح کیا گیا ہے، اور اسی طرح روم سے لے کر قسطنطنیہ تک، جہاں تک رومن امپائر جو پھیلی ہوئی تھی اس تک، جو آج جو ہے ترکی ہے، تو اس تک جو ہے مسلمان وہاں تک گئے ہیں، حتیٰ کہ اسپین تک پہنچے ہیں، جہاں تک یہ جو لوگ اہل کتاب تھے ان تک اس جو جد و جہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں اس کو پھیلایا گیا ہے، اور اسلامی حکومت کو وہاں تک نافذ کیا گیا ہے۔ مگر افسوس کہ جب مسلمانوں نے اس حکم کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے شرعی اور کونی نظام کی مخالفت کے نتیجے میں انہیں خود ذلیل ہو کر زندگی گزارنا قبول کرنا پڑا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب جہاد کو چھوڑا ہے، اس معاملے کو چھوڑا ہے، اس قتال کو چھوڑا ہے، تو اب ذلت دیکھیے ہمارے لیے ہے۔ ہاں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک گروہ ہے جو ہمیشہ اس پر قائم رہے گا، اور وہ گروہ کون ہے؟ وہ وہی گروہ ہے جو قتال کرتا ہے، جو ان سے مقابلہ کرنے والا ہے، اور جو کسی کی ملامت کو وہ مد نظر نہیں لاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی گروہ جو ہے وہ غالب رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ اب اس کی ایک لمٹ بتائی جا رہی ہے کہ یہ قتال کب تک ہے، یہ تب تک ہے جب تک کہ وہ جزیہ نہ دینے لگ جائیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کی آپ اس طرح درگت بنائیں، اس حالت میں وہ آ جائیں، آپ کی حکومت وہاں پر قائم ہو جائے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ محکوم ہیں اور آپ حاکم ہیں، لہٰذا اس صورت میں یعنی وہ خود جو ہے وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ لے کر آئیں اور آپ کو جزیہ دیں، یعنی حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو لے کر آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کا آپ پیغام پیش کریں گے ان کو، اور آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے ان سے قتال کہ جب تک کہ وہ آپ کے انڈر نہیں آ جاتے، کیونکہ جزیہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اسلام کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے علاقوں کو چھوڑنے کے اوپر بھی تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا اب پھر ان کے پاس یہی آپشن بچتی ہے کہ وہ جزیہ دیں اور پھر وہاں پر رہیں، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کریں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کو ان کے دین کے اوپر زبردستی ہٹانے کی بھی بات نہیں کرتا ہے کہ نہیں جناب ان کو زبردستی مسلمان کرو، بلکہ وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ حکومت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ تو آج اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کی بعض حکومتوں کے اندر انہوں نے جناب اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ان کو اجازت دے دی ہے کہ جناب وہ اپنے مندر قائم کریں، اپنے گردوارے بنائیں، تو یہ بہت ہی یعنی اللہ کے حکم کی بالکل سراسر خلاف ورزی، بلکہ ان لوگوں کو ہاں وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے اپنے انڈور وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بنا کر دینا مندر، ان کو جناب گردوارے بنا کر دینا، یہ بالکل درست بات نہیں۔ اور اس کے عوض جب وہ اس طرح کریں گے، امن پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر رہ کر، تو اس کے عوض اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی، اور اسی لیے ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب یعنی اس آیت میں تو ایک بات کا یہاں پر ذکر ہے، تو اہل کتاب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو 3 اصل میں چوائسز دی ہیں۔ اہل کتاب کے سامنے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی جب بھی آپ کسی ایسے اہل کتاب کے علاقے کو فتح کریں گے تو ان کے پاس پہلی آپشن یہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ آپشنل ہے،
یہ ان کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ دوسرا، یا جزیہ دے کر وہ ماتحت بن جائیں اور جزیہ دیں، وہ ٹیکس اپنا ریگولر دیں گے اور وہ جزیہ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اسی اپنے علاقوں میں اپنی جائیدادوں کے ساتھ وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں ہی پہلے کام نہیں کرنا چاہتے، نہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نہ جزیہ دینا چاہتے ہیں، تو لڑیں پھر۔ اور یہ 3 احکامات ان کے حوالے سے۔ اچھا، لیکن کیا مشرکین مکہ کے لیے بھی یہی آپشن تھی؟ نہیں، یہ آپشن صرف اہل کتاب کے لیے ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے 2 آپشن تھی، یا ہم پہلے پڑھا ہے سورۃ التوبہ کے شروع میں، کہ یا تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی اگر وہ مکے میں، مدینے میں، یعنی اس مسلمانوں کے علاقوں میں مل جاتے ہیں، اس اعتبار سے، یعنی اس زمانے کی بات کریں تو اس اعتبار سے کیا تھا ان کے لیے حکم کہ وہ یا تو مسلمانوں کے ساتھ قتال کریں اور اس میں قتل ہو جائیں، یا پھر اسلام قبول کر لیں۔ ہاں، اور ان کے لیے جو جگہ چھوڑنے کی بات ہے تو یہ اس ایک حکم تھا، اللہ نے ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا، یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں، لڑنے سے پہلے اگر وہ جانا چاہتے تو بھاگ جائیں، یہاں سے یہاں پہ رہنے کی ان کو اجازت پھر نہیں ہے۔ اور 2 ہی آپشن ہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر قتل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا ہے۔ یعنی اب اسے ایک تیسری چیز آئی کہ اہل کتاب کی بات ہو گئی، مشرکین کی بات ہو گئی، تو یہ جو مجوسی ہیں ان کا کیا حوالے سے، تو ان کے حوالے سے ہمارے سامنے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مجوس سے بھی اللہ کے نبی نے وہی معاملہ کیا، یعنی 3 آپشن ہی ان کو دیے ہیں، جیسے اہل کتاب کو یہ 3 آپشن اوپر ہم نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی دنیا کے جو مشرک ہیں، جیسے آج ہندو ہیں، یا اسی طرح جو بدھ پرست ہیں، بدھ مت کو ماننے والے ہیں، یا سکھ ہیں، یا اس طرح کے اور جو دیگر مشرکین ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ان کے متعلق ہمیں تاریخ اسلام میں مشرکین عرب والا سلوک جو ہے نا وہ نہیں ملتا کہ کیا ان کو بھی صرف 2 ہی باتیں کی جائیں گی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہندوؤں کے لیے، بدھوں کے لیے، دوسرے بت پرست لوگوں کے لیے، بلکہ مسلمانوں نے انہیں بھی اپنی رعایا بنا کر ان سے بہتر سلوک کیا ہے، اور یہ ثابت ہے، اسلامی تاریخ اس کے سامنے ہے۔ اگر اسلامی لڑائی کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام نشان عیسائی نہ ہونے پر مٹا دیا، اسی طرح فارس اور ہند وغیرہ ہر جگہ سے، یعنی اگر ہم نے زبردستی اسی طرح کی ہوتی، یہی 2 آپشن اگر ہوتی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا قتل ہو جاؤ، تو یا تو قتل ہو کے آج کوئی ہندو بچتا ہی نہ، تو یا پھر سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ تو لہٰذا ان کا یہ جو دعویٰ بعض اوقات وہ طرح طرح کے طریقوں سے کرتے رہتے ہیں، جا بجا کرتے ہی رہتے ہیں کہ جناب زبردستی کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک بھی کافر جو ہے وہ نہ بچتا، ایک بھی بت پرست نہ ہوتا، بر صغیر میں مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے، بلکہ سارا ہند مسلمان ہوتا، اور یہاں کفار کا نام و نشان بھی نہیں باقی بچتا۔ ہاں، یہ بات حق ہے کہ اللہ کو یہ کسی طرح قبول نہیں کہ دنیا میں اللہ کے باغی غالب ہوں۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کیا ہے، دن کہ وہ اپنے ہاتھ سے لے کر آئیں، یعنی اتنے اس طرح سے مغلوب ہوں، وہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ تک آئیں، غلبہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور اسلام اور مسلمان مغلوب ہو کر رہیں، تو ایسا اسلام اللہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس صورت میں نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی فتنہ فساد ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غلبہ اسلام یہ بڑی ہی ایک ضروری چیز ہے، امن صرف اسلام ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے کفار سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے تک لڑتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہم صاغرون، اور یہ لفظ جو ہے یہ بھی بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذلیل ہوں، وہ چھوٹے ہو جائیں۔ صاغرون، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ضروری قرار دیا کہ کفار میں اتنی قوت کبھی نہ ہونے پائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے، اس طرح آپ کے انڈر پریشر، اس طرح آپ کے انڈر رہیں کہ وہ اپنی سر نہ اٹھا سکیں، بلکہ لازم ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے سے دستبردار ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور حقیر ہو کر رہیں۔ اور صاغرون کا معنی یہی ہے کہ وہ محکوم بن کر اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اچھا، اب اس جزیے کی رقم، اس کا تعین تو اس حوالے سے ہر علاقے کے لوگوں کی مالی حالت کو مد نظر رکھ کر لیا جائے گا کہ جزیہ کتنا لیا جائے گا، تو ہر علاقے کے اعتبار سے جو ان کے ہر شخص کی طرف سے ہر سال ادا کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب یمن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر بالغ سے 1 دینار،
یا اس کے برابر وہاں کے بنے ہوئے کپڑے وصول کرنے کا حکم دیا کہ یا تو 1 دینار لیں یا پھر اس کے مطابق جو ان کے پاس کپڑے، یعنی جو بھی وہاں پر میسر ہو تو اس کے اعتبار سے وہاں سے ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایک فکسڈ کی گئی ہے، بلکہ اس کے اعتبار سے وہاں پر لیا جائے، ان کے حالات کے اعتبار سے، وہاں پر جو موجود ہے اس کے اعتبار سے ان سے یہ جزیہ لیا جائے گا. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ حاکم وہ کرے گا. تو آج کے درس میں یہی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اندر کامل کرے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو ویسا ایمان بنائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. تو اب میں اس کے بعد کوئز کے چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے ان کو نجس کہا گیا ہے، تو ان کی نجاست کا کیا مطلب ہے، اصل میں وہ کیسی نجاست ہے. اسی طرح فلا یقرب المسجد الحرام، یہ ایک حکم آیا، تو یہاں پر مسجد حرام کے قریب آنے سے جو ممانعت ہے اس کا اصل میں کیا معنی مفہوم ہے. اس طرح قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کہ ان سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے. تو اس آیت میں کن کے ساتھ قتال کا حکم ہوا؟ یہ آیت نمبر 29 ہے. تو کن کے ساتھ قتال کا حکم ہوا ہے؟ اور آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس قتال کی کچھ وجوہات بیان کی کہ اس لیے ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ کیا وجوہات بیان کی گئی تھی؟ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی حکومت کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ یعنی اس آیت کے یہ جو 2 لفظ ہیں عن یدیم وہم صاغرون، تو مسلمانوں کی حکومت کیسی ہو اور اس کا کیا ثبوت ہے، اور اس حکومت کی کیسی حیثیت ہونی چاہیے. اور اسی طرح حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدیم وہم صاغرون، اسی آیت میں اہل کتاب کے سامنے کتنے راستے، اس کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کتنے راستے رکھے گئے، کیا آپشنز ان کے پاس ہیں. اور اسی آیت میں مشرکین عرب کے پاس کون سے کتنے راستے تھے، اور باقی دنیا کے مشرکین کے پاس آج کیا راستے ہیں، کہ اگر مسلمان وہاں پر حکومت کرتے ہیں تو کیا کیا راستے ان کے لیے بچتے ہیں.